تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا تصور محال ہے، بلکہ اس کے عذابات سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے خوفزدہ ہونا، یہ یہاں مقصود ہے۔ اور اسی طرح قطع تعلق، رشتہ توڑ دینا، اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ اس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رشتہ توڑنا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس میں دو بنیادی وجوہات ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ذاتی عناد کی وجہ سے، ذاتی بغض کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کسی سے قطع تعلق کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر قطع تعلق۔ تو یہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے۔ اور اگر کسی سے قطع تعلق اس وجہ سے کیا کہ اس نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تھا، ہم گئے تھے تو صحیح طرح مہمان نوازی نہیں کی تھی، بیٹا یا بیٹی کا رشتہ مانگا، سامنے سے انکار ہو گیا، یا کوئی تحفہ تحائف سامنے والی کی طرف سے شایان شان نہ مل سکا، یہ تمام نفس کی وجہ سے ناراضگیاں ہیں، ایسا قطع تعلق جائز نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ناراض ہونے یا قطع تعلق میں یہ صورتیں آئیں گی کہ مثال کے طور پر کوئی بد مذہب ہو گیا، یعنی اس نے ایسے عقائد اختیار کر لیے جو عقائد اسلام سے متصادم ہیں، تو اب اس کی کوئی مروت نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب ایمان لے کر آئے تو ان کے وہ رشتہ دار جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے ان سے مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا تھا، تو ایسا قطع تعلق ممنوع نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کوئی خاندان میں ایسا فرد ہے کہ جس کا قرب یا جس سے میل ملاپ ہمیں گناہ میں مبتلا کر دے گا تو اس سے بھی اجتناب جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض خاندان میں لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونا یا تعویذ وغیرہ میں مشہور ہو جاتے ہیں، تو ان سے بچنا بھی جائز ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان ہے، تمہیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ ایک اگر ہم بات پیش نظر رکھیں تو یہ چیز ہمارے دل میں نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرے گی، بلکہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، پاکیزہ ہو جائیں گے، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، ہمارا کردار اور ہمارے وہ تمام افعال جو ہم دنیا میں ظہور پذیر ہم سے ہوتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے تصور کی بنا پر اور اس تصور کے راسخ ہو جانے کی بنا پر، پختہ ہو جانے کی بنا پر سدھر اور سنور سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم یہ یقین رکھیں گے اور ہم وقت یہ یقین ہمارے ذہن پہ غالب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً ہمارا ضمیر ہر خطا پر ہمیں متنبہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھتے رہنے کے باوجود اس طرح بدنگاہی کرنا، یہ بری بات سننا، یہ فحش کلامی کرنا، یہ ذہن میں برے تصور کو جان بوجھ کر لے کر آنا، تو اس طرح ضمیر کی ملامت ہوگی ہر ایک بات میں، تو انسان بچ جائے گا۔ اور اگر واقعی کسی کا دل زندہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا کامل یقین اس کو حاصل ہو، تو وہ ضرور ہزارہا برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے جیسے کوئی اپنے والد کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہو، تو پھر یقیناً اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے والد کے سامنے کوئی گندا کام نہ کرے، کوئی برا کام نہ کرے، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ نشہ نہیں کرے گا، وہ عورتوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کوئی فحش بات زبان سے نہیں نکالے گا، کیونکہ والد صاحب سامنے موجود ہیں۔ تو اگر واقعی والد کی عظمت کسی کے قلب میں موجود ہو اور والد صاحب دیکھ رہے ہوں، تو نافرما بردار بیٹا کبھی ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا تصور اور اللہ کی صحیح عظمت جب ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے گی تو ہزارہا گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو گئی، ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، توجہ ہٹ گئی، نفسانی خواہشات غالب آ گئیں اور شیطان نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کسی خطا میں مبتلا کر دیا، تو پھر بھی اللہ کے دیکھتے رہنے کا وہ تصور بعد میں ضرور اپنا عمل کرے گا، ضرور وہ برکات ظاہر فرمائے گا اور ہمیں توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اس طرح نماز کو ادا کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔
یعنی یہ تصور رکھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا اور انسان دنیاوی وساوس سے محفوظ ہو کر اپنے نماز کو کامل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، پہلے خود سے ڈرنے کا حکم دیا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم طلب کرتے ہو، مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو مت کاٹو۔ اور اس کے لیے یقیناً خوف خدا چاہیے، اور واقعی حقیقتاً ایک دل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، تب یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک ہمیں اور مزید آسانی کے لیے ایک کلام فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہم وقت دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اس سے عظمت باری تعالیٰ پیدا ہوگی، اور یہ ہمیں خوف باری تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ خوف الہی عبادات پر استقامت اور گناہوں سے دوری کا سبب بنے گا۔